بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی اکثریت جو شب برات کو مانتے اور مناتے ہیں، اس رات کو عبادت میں گزارتے ہیں، ان مسلمانوں پر قوم وہابیہ بدعت کے فتوے لگاتی ہے۔ آج ہم آپ کو قوم وہابیہ کے معتبر علماء کی کتب سے یہ ثابت کر کے دیں گے کہ شب برات بدعت نہیں بلکہ کار خیر اور باعث مغفرت و بخشش ہے۔ اب قوم وہابیہ کو چاہیے کہ اپنے علماء کی بات مانے یا انہیں بدعتی و گمراہ کہے۔ یہ تحقیق میثم عباس قادری رضوی کی ہے۔ جس بھائی کو چاہیے وہ اس نمبر پر رابطہ کرے، ہم اس کو PDF کی شکل میں واٹس ایپ پر سینڈ کریں گے۔ فضیلت شب برات کا مخالفین سے ثبوت، میثم عباس قادری رضوی۔ اس مقالہ میں وہابیہ کی کتب سے وہ حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں جن میں انہوں نے خود شب برات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے یا پھر علماء اسلام میں سے کسی کے قول کو قبول کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ سب سے پہلے فرقہ وہابیہ کے مورث اعلیٰ ابن تیمیہ سے ثبوت۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں لکھتے ہیں، اس رات کی فضیلت میں متعدد مرفوع احادیث اور آثار مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے۔ سلف میں سے بعض لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اقتداء صراط مستقیم، ترجمہ و تلخیص بنام راہ حق کے تقاضے، صفحہ نمبر 140۔ اس کے 2 سطر بعد ابن تیمیہ نے مزید لکھا ہے، اکثر اہل علم اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ امام احمد نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ واضح ہو گیا کہ مرفوع احادیث اور آثار مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہے۔ سلف میں سے بعض لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی سے ثبوت۔ مولانا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب برات میں کسی کو اطلاع دینے اور جتلانے کے بغیر بقیع میں تشریف لے جاتے اور دعا کرتے، اور صحابہ میں سے کسی کو امر نہ فرماتے کہ اس رات قبروں پر جا کر دعا کرنی چاہیے جائے کہ آپ نے تاکید کی ہو۔ بس اگر اب کوئی شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے واسطے شب برات کو صلحاء کا مجمع کر کے کسی مقبرہ میں بہت ساری دعائیں کرے تو آن جناب کی مخالفت کے باعث اسے ملامت نہیں کر سکتے۔ صراط مستقیم صفحہ نمبر 75۔ اس اقتباس سے ثابت ہوا کہ شب برات میں صلحاء کا مجمع کر کے عبادت کرنے والے کو ملامت کرنا غلط ہے۔ اس لیے اگر مسلمان شب برات کو قبرستان جائیں اور دعائیں کریں تو اس کی وجہ سے وہابیہ کا اہل سنت کو ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ وہابیہ سے گزارش ہے کہ ہماری نہیں تو اپنے امام کی بات ہی مان لیں اور اللہ تعالیٰ کی انفرادی اور اجتماعی عبادت سے منع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے۔ مولانا ثناء اللہ امر تصریح سے ثبوت۔ مولانا سے سوال کیا گیا کہ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ جواب، اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں۔ اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے۔ اللہ عالم۔ فتاوی سنائیے، جلد نمبر اول صفحہ نمبر 656، ناشر ادارہ ترجمان سنہ، لاہور سے۔ تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے صراحتاً تسلیم کر لیا کہ شب برات میں عبادت کرنا ثواب ہے، بدعت نہیں ہے۔ غیر مقلدین کے چوٹی کے عالم مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی سے ثبوت۔ مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب نے شعبان کے فضائل پر مستقل رسالہ لکھا ہے، ذیل میں اس کی اہم اقتباسات پیش کی جا رہے ہیں۔ ماہ شعبان کے فضائل بعض تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جن کی متعلق احادیث ضعیف ہیں۔ فضائل شعبان ماہ کتاب ماہ شعبان اور شب برات صفحہ نمبر 31۔ آگے لکھتے ہیں،
قرآن شریف میں سورہ دخان میں جو فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کی نسبت بعض مفسرین اکرمہ وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے نصف شعبان کی رات مراد ہے۔ آگے مولوی ابراہیم سیالکوٹی اپنی اس کتاب میں خلاصہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 36 پر۔ خلاصۃ الباب، محدثین کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہو اس پر عمل بلا تردد کیا جائے اور اس میں کسی دیگر کی مخالفت کا اندیشہ نہ کیا جائے، اور فضائل اعمال میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا اس کے طرق کئی ایک ہوں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوں تو اس میں چندہ حرج نہیں دیکھا گیا۔ یعنی فضائل اعمال میں ضعیف احادیث اور کثرت سے ضعیف احادیث ہوں تو ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلا ثبوت مولوی عبداللہ روکڑی غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے سوال کیا گیا ماہ شعبان کی 14ویں یا 15ویں روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں رکھنے جائز ہیں یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ جواب، شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے، چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے، ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554 نے ملاحظہ فرمایا کہ مولوی عبداللہ روکڑی غیر مقلد صاحب ہیں، نصف شعبان کے روزے کو افضل قرار دیا ہے۔ اگلا ثبوت مولوی صلاح الدین یوسف غیر مقلد سے، ان کی کتاب مسئلہ رؤیت ہلال لکھتے ہیں صلاح الدین یوسف صاحب، شعبان کی 15ویں رات کی بابت متعدد روایات آتی ہیں جن میں اس رات کی بعض فضیلتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ روایات ایک آدھ روایت کے علاوہ سب ضعیف ہیں، لیکن چونکہ یہ کثرت طرق سے مروی ہیں اس لیے بعض علماء اس بات کی قائل ہیں کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، بنابراین اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ضرور ہے، اور دوسرے علماء کی رائے میں ضعیف روایات قابل عمل نہیں۔ آگے لکھتے ہیں مزید علامہ البانی رحمہ اللہ اور شعیب ارنوت رحمہ اللہ وغیرہ نے کثرت طرق کی بنا پر اس ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ باقی سب روایات ضعیف یا موضوع ہیں۔ وہ روایت نقل کر رہے ہیں جو ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1390 ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ مسئلہ رؤیت ہلال اور 12 اسلامی مہینے صفحہ نمبر 323۔ یہ ثبوت بھی آپ کے سامنے کہ صحیح روایت ہے۔ مولوی عبد الرحمن اٹاوی غیر مقلد سے ثبوت۔ اٹاوی صاحب کہتے ہیں جہاں ہماری عبادت میں سستی آ گئی ہے، من جملہ ان کے ایک موقع ماہ شعبان کی 15ویں شب بھی ہے، یعنی جسے ہم عبادت میں سستی کر رہے ہیں تو 15ویں شب میں بھی سستی کر رہے ہیں، ہم وہاں رات کو جاگ نہیں رہے۔ بعض ہمارے بھائی بھی اس رات کی عبادت اور فضیلت سے قطعی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس بارے میں جتنی احادیث آئی ہیں ہم آگے نقل کرتے ہیں۔ وہ تمام احادیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو اچھی طرح جان لیجئے کہ شب برات کی فضیلت میں کئی حدیثیں مروی ہیں، یہ سب حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اس کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ آگے لکھتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں تمام مخلوق کو دیکھتا اور انہیں بخشتا ہے سوائے مشرک اور کینہ بغض اور عداوت والے کے۔ حافظ منذری نے اس حدیث کو ذکر کر کے کہا اس کو طبرانی نے اوسط میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں یہ تمام حدیثوں کا مجموعہ حجت ہے ان پر جو کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں۔ اہل حدیث گسٹ دہلی صفحہ نمبر 9-10۔ اگلا ثبوت شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوے سے۔ غیر مقلدین حضرات نے ایک کتاب لکھی ہے جو ان کے اپنے علماء کے فتاوی جات ہیں، ان کو شامل کیا ہے مجموعہ فتاوی جات کا، اس کا نام ہے توحید کا قلعہ۔ اس میں مفتی اعظم عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی عبدالعزیز بن باز صاحب
इस रात की फजीलत के बारे में अहले शाम वगैरह से सलफ के कुछ आसार मिलते हैं। तौहीद का किला, सफा नंबर 131। आगे लिखते हैं कि शाम के कुछ ताबईन मसलन खालिद बिन मादान, मकहूल, लुकमान बिन आमिर वगैरह शाबान की 15वीं शब की ताजीम करते थे और इसमें इबादत के लिए जश्न करते थे, जबकि लोगों ने इस शब्द की ताजीम उन्हीं से ली है। तौहीद का किला, सफा नंबर 135। इसी किताब में मौजूद है सफा नंबर 137 पर कि ताबईन की एक जमात से इसका सबूत मिलता है जो अहले शाम के बड़े फुकहा में से हैं। ताबईन जो सहाबा के शागिर्द हैं, जिन्होंने सहाबा को देखा, वो इस रात की इबादत करते हैं। इसी किताब तौहीद का किला, सफा नंबर 135 पर है कि इस रात मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर इबादत करना मुस्तहब है। खालिद बिन मादान और लुकमान बिन आमिर वगैरह इस शब अच्छे कपड़े पहनते, धोनी देते, सुरमा लगाते और पूरी रात मस्जिद में ही मसरूफ इबादत रहा करते थे। इसहाक बिन राहविया का भी यही कौल है। वो कहते हैं इस शब में मसाजिद में इज्तिमाई तौर पर इबादत करना बिदअत नहीं है। हवाला आपके सामने है। तमाम उलमा जो चोटी के गैर मुकल्लिदीन हैं तो इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि ये बिदअत नहीं है, बल्कि सवाब का काम है। फैसला करना अब आपका काम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।